السلام علیکم پیارے بچوں، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے حی علی الفلاح اسلامیات برائے جماعت ہشتم، صفحہ نمبر 15، سبق عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ پیارے بچوں، عقیدے سے مراد وہ پختہ نظریہ و یقین ہے جس پر کوئی شخص مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ دنیا اور اس میں رہنے والی تمام چیزیں عارضی ہیں جنہیں ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اگر کچھ قائم رہنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیارے بچوں، انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا صلہ اسے آخرت میں دینا ہے، لیکن اس سب کی فکر کو چھوڑ کر انسان دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہے۔ اسے ذرا بھی خیال نہیں کہ ہم جو یہاں پر کر رہے ہیں اس ایک ایک پل کا حساب ہمیں اپنے پروردگار کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت و حیات کے مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ ترجمہ، اس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال ایک کھیت جیسی دی ہے اور اس میں رہنے والے لوگوں کی مثال کسانوں کی طرح ہے۔ اسی لیے ہم جس طرح کی فصل بوئیں گے ویسے ہی آخرت میں ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا میں نقصان اٹھایا۔ لہٰذا تم باقی رہنے والی چیز آخرت کو فنا ہونے والی چیز دنیا پر ترجیح دو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا کے نسبت مقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے۔ اس پانی کو جو نسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا گزرا ہوا وقت ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جا رہا ہے یا برائی کی طرف۔ جیسے جیسے ہمارا یہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنے آخری سفر کی طرف گامزن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اپنی آخرت میں اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت جیسی خوبصورت وادی ہے، اور جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ متعین کر رکھے ہیں جو ہمارے اعمال نامے میں ہمارے نیک اور برے اعمال تحریر کرتے ہیں۔ آخرت کے دن یہی اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 تا 8۔ ترجمہ، پھر جو کوئی ذرا برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے پروردگار کی یاد اور اس کی ذکر میں گزاریں اور اس کی تمام مخلوق کی خدمت میں، اور کبھی کسی کی برائی اور دل میں کسی خلاف بغض رکھے بنا اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق گزاریں۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ کو اپنا یہ سبق عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔